سلام کے اعتبار سے کہ انبیاء پر سلام ہو، خدا کے منتخب بندوں پہ سلام ہو، آیا آل محمد پر سلام پر کہیں کوئی آیت ملی ہے؟ اب اگر حافظ ابو نعیم کی کتاب غایۃ المرام پر دیکھیے تو آپ کو حوالہ مل جائے گا، یا اس کے علاوہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، امام رضا علیہ السلام مامون الرشید بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دربار کے علماء بیٹھے ہوئے، اور مسئلہ نکلا ہے کہ آل محمد درود میں شامل ہیں کہ نہیں۔ امام علیہ السلام نے آیہ درود کی تلاوت فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور جب ہماری اور آپ کی عادت، ہم نے درود پڑھ لیا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، امام علیہ السلام نے تمام ان علماء سے سوال کیا کہ اس آیت پر عمل ہو گیا جب آپ نے درود پڑھا اور اس میں آل محمد کو شامل کیا؟ پھر روایت امام علیہ السلام نے تاکیداً ارشاد فرمائی کہ لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ ہم آپ کو سلام کرنا جانتے ہیں یا نبی اللہ، آپ پر ہی صلوات کیسے پڑھیں گے؟ تو پیغمبر نے صلوات پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ مامون کہتا ہے کوئی اور واضح ترین آیت بتائیے، تب امام نے وہ آیت پڑھی، سلام علی آل یاسین۔ جتنے علماء مامون کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ان تمام علماء نے امام پر کوئی تنقید و سوال نہیں کیا کہ آپ آل کیوں پڑھ رہے ہیں، تو الیاسین ہے، سلام علی الیاسین، جیسے کہ نادان افراد سمجھتے کہ الیاسین الیاس کی جمع ہے، سلام ہو الیاسوں پر، ایسا نہیں ہے۔ مامون کے دربار میں جتنے علماء بیٹھے ہوئے، مکاتب ہائے فکر الگ الگ رکھتے تھے، سب نے قبول کیا کہ سلام علی آل یاسین۔ امام نے مقدمہ قائم کیا، فرماتے ہیں بتائیے آپ علماء کے نزدیک یاسین سے مراد کون ہے؟ سارے مسلمان نے مل کر ایک جواب دیتے، علماء بیٹھے ہوئے، کہ یاسین سے مراد ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اگر یاسین سے مراد ہیں ختم یہ مرتبت تو آل یاسین سے مراد کیا ہوئے؟ سلام علی آل یاسین، یعنی سلام علی آل محمد، سلام ہو آل محمد پر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے لفظ سلام کو آل سے مخصوص کیا، سلام علی آل یاسین۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر قرآن کے اندر بھی آل یاسین پڑھا ہے، الیاسین نہیں۔ تو سلام علی آل یاسین، جس کو یاسین سمجھ میں آ گئے اس کے لیے آل یاسین سمجھنا آسان ہو گیا۔ بہت غور کیجئے گا، اب خدا کا بڑا احسان ہے، شکر ہے مالک کا کہ جب سے سوشل میڈیا پر اہل بیت کے فضائل پڑھے جانے لگے اس وقت سے لفظ علیہ السلام آہستہ آہستہ رائج ہو رہا۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے بعض افراد قبول نہیں کر پاتے، لیکن آہستہ آہستہ متوجہ ہو رہے ہیں، اور لوگ اب اس بات کے قائل ہو چکے کہ علیہ السلام کہنے میں حرج کیا؟ جب کوئی ظاہر ہو تو علیہ السلام، جب کوئی غائب ہو تو علیہ السلام۔ اور قرآن مجید نے تو والسلام علی من اتبع الہدی کہہ کر بات بیان کی کہ جو ہدایت کی پیروی کریں ان پر سلام ہے، جو ہدایت کر رہے ہوں ان پہ سلام نہیں ہوگا۔